السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان مرزا۔ ناظرین، پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی رینکنگ میں پاکستان اپنا نمبر جو ہے وہ تیزی سے امپروو کر رہا ہے۔ اور چند سال پہلے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک تھا، پھر چند سال گزرے، یہی ملک جو تھا وہ 7ویں نمبر پر آیا، 6 نمبر پر آیا، اور اب دنیا میں آبادی کے تناسب سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ چائنا، انڈیا، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ اگر یہ صورتحال آئندہ چند سالوں میں جاری رہی تو فیصل آباد سمیت پورے پاکستان میں آبادی کا یہ تناسب جو ہے وہ مسائل کی انبار جو ہے وہ کھڑے کر دے گا۔ 33 سال بعد پاکستان کی آبادی لگ بھگ 46 کروڑ ہو سکتی ہے، اور جس شہر سے ہمارا تعلق ہے فیصل آباد، اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ بہبود آبادی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ موصول نہیں ہو رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبادی کی شرح جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر طیبہ اعظم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میڈم، اس وقت پاکستان میں جو آبادی کی شرح ہے وہ کیا ہے، اور کیا خد و خال ہیں اس آبادی کے، اور کس طرح کے مسائل جو ہیں اس آبادی کی بڑھوتری سے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے اس کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت 2.1 پہ ہے، اور تقریباً جو ہے وہ اگر ہم اسی 2.1 کے حساب سے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو تقریباً 33 سال کے اندر جو ہے وہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اور اس میں سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ابھی 22 کروڑ آبادی کو صحیح طریقے سے نہ صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں، نہ تعلیم کی سہولیات دے سکتے ہیں، اور دیگر جو بہت سارے مسائل ہیں، رہائش کے، پانی کے، بنیادی حقوق، یعنی جتنے بھی مسائل ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر جب ہم ان مسائل کو، اگر ہم 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ یہ بنیادی سہولیات دینے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب 33 سال کے بعد پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو اس وقت ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم سوائے مسائل کے اور کیا دے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تھریٹننگ قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے، جس کے لیے ہمیں وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ صرف پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنا اس میں اب کردار ادا کریں، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہو وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا یہ پیغام کہ ہم نے اپنی آبادی اور وسائل میں توازن کو برقرار رکھنا ہے، ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کو اس میں ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے گا پچھلے چند سالوں کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کیا رہا، اور کورونا کے دوران جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کیا رہا؟ جی، گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی ویریشنز آتی رہی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 70s اور 80s کا اگر آپ ڈیکیڈ دیکھتے ہیں تو ان دہائیوں میں ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3 پوائنٹ سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور ان کوششوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم اپنا گروتھ ریٹ جو ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جس طرح سے یہ ابھی کووڈ کا جو ہے وہ آیا پوری دنیا کے اندر، تو اس میں جو ہے وہ پہلے بھی ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ان وباؤں کے بعد جو ہے وہ آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے نیکسٹ سرویز آئیں گے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو شو کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آبادی میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کی آبادی اگر دیکھا جائے تو باقی پورے ریجن کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جو کہ ہمارے جو دستیاب وسائل ہیں ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اچھا میڈم، ایک اور بات، اس وقت جس طرح پاکستان کا اوورآل جو ایوریج ریٹ ہے وہ 2.1 ہے، فیصل آباد کا جو ایوریج ریٹ ہے وہ قدرے کم ہے، 1.9 سم تھنگ ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے کہ فیصل آباد میں جو گروتھ ریٹ ہے اس کی شرح جو ہے وہ قدرے کم ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آبادی سینسٹائز ہو چکی ہے یا کہ یہاں پہ محکمہ بہبود آبادی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے بھرپور انداز میں ادا کر رہا ہے؟ اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ ہمارا گروتھ ریٹ 1.9 کے اوپر ہے، اور وہ الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ہم جو ہے وہ اوور آل ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہتر ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس میں ایجوکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پنجاب کے کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن کی جو شرح ہے وہ کم ہے. فیصل آباد میں ریلیٹیولی وہ بہتر ہے. صحت کی سہولیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے پنجاب کا، تو اس حوالے سے یہاں پر کسی حد تک بہتر صورتحال پائی جاتی ہے. اور کچھ یہاں پر جو ہے وہ بڑا ڈسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر لحاظ سے تقریباً جو ہے وہ ہمیں سہولیات بھی بہتر طریقے کی فراہم کی جاتی ہیں، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. تو ان تمام کوششوں کے نتیجے میں جو ہے وہ سارے فیکٹرز کے بعد ہی میں کہوں گی کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ 1.9 کے اوپر ہے، اور ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈم، اگر ہم وسائل کی بات کریں، ہم جس جگہ پہ موجود ہیں اور محکمہ بہبود آبادی کے بیشتر جو دفاتر ہیں وہ کرائے کی بلڈنگز میں ہیں، تو ہمیں جو میڈیا اس معاملے میں سوچتا ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ اس حد تک سنجیدہ نہیں ہے اس محکمے کو مضبوط بنانے میں. آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے وسائل میں؟ دیکھیے جی، یہ کیونکہ ایک پالیسی میٹر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارا ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جہاں پر آج ہی ہم نے فنکشن منعقد کیا، اب ہم جون میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گورنمنٹ کی بلڈنگ میں جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ سینٹرز جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں. فی الحال ابھی جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ مجبور ہیں کہ ہم ابھی اپنی رینٹڈ بلڈنگز کے اندر ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے کس طرح کا تعاون جو ہے وہ ناگزیر ہے تاکہ آپ کا جو فیلڈ سٹاف ہے مؤثر اور بہتر انداز میں اپنا پیغام جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچا سکے اور اس کے دورست نتائج جو ہیں وہ موصول ہوں؟ ہمارا فیلڈ سٹاف جو ہے وہ کافی محنت کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچا رہا ہے. اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو ہے وہ تقریباً 80 لاکھ کی آبادی ہے فیصل آباد کی، جس کو ہمارا جو سٹاف ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 400 پلس ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی آبادی کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام ہے. لیکن جتنا ہمارا دستیاب ہمارے وسائل ہیں اور جتنا ہمارا فیلڈ سٹاف اس وقت موجود ہے وہ بڑی جان فشانی کے ساتھ اپنا یہ میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. جی بالکل، محکمہ کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فی خاندان افراد کی تعداد، بچوں کی تعداد جب 8 سے 10 تک تھی تو اس محکمے نے کام کیا، اور اب جو ہے وہ اس تعداد میں خاطر خواہ کمی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور افراد نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ جتنی آمدن ہے اس کے مطابق ہی آپ کے بچے ہوں تاکہ آپ ان کی بہتر تعلیم، تربیت اور صحت کا جو ہے وہ خیال رکھ سکیں. اس حوالے سے سوسائٹی میں موجود دانشور کیا کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر کے ساتھ، جو کہ فیصل آباد میں تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، وقت دینے کا بہت شکریہ. سر، اوور پاپولیشن ہمیشہ ہی سے ایک مسئلہ رہا ہے. ایک ریاست کو اوور پاپولیشن کی وجہ سے کس قسم کے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی پاکستان کے تناظر میں. پاکستان کی آبادی جس طرح سے بڑی ہے، آنے والے 33 ایئرز میں یہ ڈبل کو بھی کراس کر جائے گی. اگر اس وقت 22 یا 23 کروڑ ہے تو 46 کروڑ سے بڑھ جائے گی. 46 کروڑ سے بڑھ جائے گی، تو یعنی ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی. یہ بہت ہی خوفناک اضافہ ہے.
یعنی پاکستان کبھی ہم سنتے تھے بچپن میں کہ آبادی میں 10ویں نمبر پر ہے، 10واں بڑا ملک ہے، اب 5واں بڑا ملک بن چکا ہے. تو یہ اس طرح کی آبادی کی شرح میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. رقبہ وہ تو وہی رہنا ہے، وسائل وہی ہیں، اسی زمین میں سے نکلنے. تو اس پر بہت ہنگامی طور پر قابو پانے کی ضرورت ہے. جو ایمرجنسی، بلکہ جس طرح مالی ایمرجنسی لگائی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں پاپولیشن کے حوالے سے بھی ایمرجنسی لگا کر بہت ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ورنہ پاکستان کی جو جغرافیہ ہے، پاکستان کی جو اس کی جغرافیائی حدود کے اندر وسائل ہیں موجود، وہ بہت ہی کم پڑ جائیں گے اتنی آبادی کے مقابلے میں. آج یہ حالت ہے کہ آج پاکستان میں بہت بڑی تعداد، کروڑوں لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو جب یہ ڈبل ہو جائے گی آبادی تو کیا تناسب ہوگا غربت کا. سر 2022 ہے اور فیصل آباد کی آبادی لگ بھگ 80 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر ہم دیکھیں اگر چند سال پہلے کی بات کریں تو اتنا ہی پانی یہاں پہ میسر ہے، اتنے ہی یہاں پہ سپیس ہے، اتنے ہی کھیت کھلیان جو ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر آبادی آج سے 33 سال بعد اسی شہر کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں الائیڈ ہسپتال جیسے کتنے ہسپتالوں کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں اگر 2300 سے زائد ابھی اگر سرکاری اسکول موجود ہیں تو کتنے اسکولوں کی ضرورت پڑے گی؟ اگر اس وقت ہاؤسنگ کے لیے جو ہے وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو جب آبادی جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی تو کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ فیصل آباد جیسے شہر میں پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کھانا ہی کافی نہیں ہوتا زندہ رہنے کے لیے. جو بچے پیدا ہوں ان کو نہ صرف اچھی خوراک ملے بلکہ ان کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے، ان کو تعلیم کی بہتر سہولتیں ملنی چاہیے، آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع ملنے چاہیے، اور باقاعدہ گرو کرنے کے پورے ایکول اپرچونٹیز سب کو ملیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کے تناسب سے آبادی بڑھے. لیکن یہاں وسائل سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے. تو اس میں الائیڈ ہاسپٹل جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اوور پاپولیٹڈ ہے. تو آنے والے 33 سال 33 ایئرس کے بعد تو اس طرح کے میرے خیال کوئی 4-5 اور ہاسپٹلز بنیں گے تو شاید پھر کہیں جا کے گزارا ہوگا. ابھی تو یہ ایک ہی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اس میں بھی سٹاف پورا نہیں، اس میں پروفیسرز کی کمی ہے، اس میں دوائیاں نہیں پوری طرح سے ملتی. تو اسی طرح جو لیونگ کے حوالے سے ہم ریزیڈنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو زمین بہت کم پڑ جائے گی آنے والے 10 سالوں کے اندر. 33 سال بعد تو پتہ نہیں یہاں شاید کچھ گرین ایریا بچے ہی نہ جو کلٹیویشن کے لیے لینڈ ہو، یا بچے بھی تو بہت کم رہ جائے. تو دیکھیں، جو لا لیسنس ہے، لا قانونیت ہے، جرائم کی شرح جو بڑھ رہی ہے، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے پاپولیشن سے. جتنی زیادہ پاپولیشن بڑھتی جائے گی یہ سارے مسائل جو میں نے گنوائے یہ بڑھتے جائیں گے. ضروری ہے کہ حکومت اس کو بہت ٹاپ پرائرٹی لگائے اور اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک جیسے NCOC بنایا تھا کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے. تو بڑھتی ہوئی آبادی جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، خطرناک رفتار سے بڑھ رہی ہے فیصل آباد کی اور پورے پاکستان کی، اس کو روکنے کے لیے، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے وسائل کے تناسب سے اس کو رکھنے کے لیے ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت نافذ کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے وسائل بھی نکل جائے گی، پاکستانیوں کی جو حالت ہے اس کو بھی اور زیادہ پتلا کر دے گی، کمزور کر دے گی ملک کو. 5واں بڑا ملک بن چکا ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارا اتنا جغرافیہ نہیں ہے، حدود ہماری اتنی نہیں ہے، اور جتنی تیزی سے آبادی بڑھی ہے ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اچھی خوراک، اچھی صحت، اچھی تعلیم، بیمار ہوں تو اچھی دوائی مل سکے، بہتر ماحول مل سکے، اچھا معیار زندگی ہمیں مل سکے آنے والی نسلوں کو. ابھی تو پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، آنے والے سالوں میں پانی کی بھی کمی ہو رہی ہے بہت شدید. تو سارے جو وسائل ہیں ان سے ان کو آبادی کے تناسب سے میسر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی پر کنٹرول کیا جائے. یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں بالکل سارے کام پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. سب سے پہلے آبادی کو مینیج کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ تمام ایشوز جو پاکستان کے ہیں وہ آبادی سے جڑے ہوئے ہیں. سر گورنمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں انیشیٹو لینا اس کی ذمہ داری ہے. گو کہ ہاؤسنگ، صحت، تعلیم بھی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری میں آتا ہے، اور اس میں جو
پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. لیکن یہ ایک ایسا کنٹروورشل ٹاپک ہے جس کے اوپر لوگ گفتگو سے اجتناب بھی کرتے ہیں اور اس میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی 2 دہائیاں قبل جب یہ کیمپین شروع کی گئی تھی تو اسی حد تک مؤثر ہے یہ اور اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ جی مرزا صاحب، بالکل مؤثر کمپین جا رہی ہے، لیکن جب یہ شروع ہوئی تھی کیمپین اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور چند اخبارات تھے، تو اس کے اثرات بڑے گہرے ہوئے. لوگوں نے جو بڑے بڑے 12 14 بچے تھے جن کے پھر 10 8 8 7 7 6 تک آئے، اب 4 بچوں تک اور 4 سے بھی کم، بلکہ بعض لوگ 2 بچوں تک آ گئے. تو یہ کیمپین تو مؤثر رہی ہے، لیکن اب یہ جو نئی صدی میں یہ میڈیا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب آیا ہے اس میں ذرائع جو ہیں کمیونیکیشن کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس میں نوجوان نسل اور جو باقی لوگ سارے ہر ایج کے لوگ، وہ ان کی مصروفیت اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ اس میں انفارمیشن کی بھرمار ہے. تو اس میں کوئی ایسی مؤثر کیمپین مجھے اس نسل کے لیے نظر نہیں آ رہی، اس جنریشن کے لیے نظر نہیں آ رہی جو جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکیں. پچھلے 2018 سے 2022 کے درمیان یہ جب کافی قابو پا لیا تھا پاکستان نے، اس کی جو بڑھتی ہوئی رفتار تھی اس کو کنٹرول کیا، تو ان 3 سالوں میں جو کرونا کے ایئرز ہیں بیسیکلی ان میں آبادی میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو ہر منٹ میں 6.7 بچے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ رفتار جتنی دیر میں ہم نے گفتگو کی ہے، میرا خیال اس دوران کوئی تقریباً 60-70 بچے پیدا ہو چکے ہوں گے. تو یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، 1 منٹ اور بات کریں گے تو اور بچے پیدا ہو جائیں گے. اتنی تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. بہت خوفناک حالات ہو جائیں گے. بے شک اس میں میں سمجھتا ہوں وہ جو ہمارے جو آپ کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ایشو، کوئی کنٹروورسی نہیں، خام خواہ کی کنٹروورسی پیدا کر دی جاتی ہے. یہ خالصاً ایک وسائل کو آبادی کے تناسب سے رکھنے کا معاملہ ہے جس میں نہ کوئی اس میں ریلیجیس پہلو انوالوڈ ہے، معاشی پہلو انوالوڈ ہے. تو معاشی معاملات جو ہیں معیشت کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اور دنیا میں آبادی کی بنیاد پر پوری پلاننگ کی جاتی ہے. تو ہماری آبادی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہماری ہر طرح کی پلاننگ جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے. ہر سال ہمیں اور طرح سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو کہاں سے اتنے وسائل آئیں گے؟ سر ایک آخری بات آپ سے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ ایک اگر فرد کی آمدن جو ہے وہ 50,000 روپے ہے اور اس کے 4 بچے ہیں تو پر ہیڈ 12,000 روپے سے زائد وہ خرچ کر سکتا ہے ان پہ. اور اگر وہی 5 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے پر ہیڈ اسے 10,000 روپے ہے. ایک تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ ہر بچے کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے جب آپ کی آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا سوال، کیا مؤثر میڈیا کیمپینز جو ہیں ان ہاٹ سپاٹس میں محکمے جو ہیں وہ لانچ کر پائے ہیں جہاں پہ آبادی کی ریشو زیادہ ہے کوئی؟ کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے ہی باشعور ہیں ان میں شعور دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اس شعور سے دور ہیں ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جا پا رہا. آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. وہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک پہنچنا چاہیے اور ان طبقات تک پہنچنا چاہیے، ان سیگمنٹس آف سوسائٹی تک پہنچنا چاہیے جن میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. تو یقیناً پڑھے لکھے لوگ یا عمرا وہ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا خیال کرتے ہیں، ایک کم بچے پیدا کرتے ہیں. لیکن میں نے ایسے ایم پی ایز بھی دیکھے ہیں جن کے 9 بچے ہیں اور حالانکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں سارا کچھ، لیکن بہرحال پتہ نہیں کس وجوہات کی بنا پہ سارا کچھ کرتے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ دیکھیں، بہرحال ایک کمی نظر آتی ہے کہ وہ ایریاز جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ جس میں تقریباً سب لوگ انوالوڈ ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی زیادہ انوالوڈ ہیں. تو وہ ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر قابو پا سکیں. جس طرح ہم بجٹ میں بہت سارے محکموں کے لیے بہت فنڈز رکھتے ہیں، یہ محکمہ تو بیچارہ بہت نظر انداز ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں بہت زیادہ اربوں کی روپیز میں فنڈز رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اس کے لیے اتنے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے.
अभी तो ये बेचारे सोशल वेलफेयर वाले जो हैं या पॉपुलेशन वेलफेयर वाले, इनके पास तो बहुत थोड़ा सा स्टाफ है, ना कोई मौसर कैंपेन चला सकते हैं, ना कोई लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो बाशऊर है, जिसका शऊर बेदार है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी, इसको एक कौमी ज़िम्मेदारी के तौर पर लेते हुए अपना रोल अदा करना चाहिए। आप मीडिया पर्सन हैं, हम मीडिया पर्सन हैं, तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने इर्द गिर्द के माहौल में इस बात पे बाकायदा गुफ्तगू करनी चाहिए। अपनी जहाँ कहीं भी मौका मिले आपको लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए बताना चाहिए कि एजुकेशन अगर आप मुनासिब प्रॉपर मयार ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। जी बिल्कुल, आबादी को जो है उसको शरह को देखने की बड़ी ज़रूरत है। ऐसा महकमा जिसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, ऐसा महकमा जिसकी पिछली एक दिहाई से भर्ती नहीं हो सकी, ऐसा महकमा जिसके पास वसाइल की बहुत कमी है, वो ज़िम्मेदारियां अदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके उस हद तक नताइज जो हैं वो मौसूल नहीं हो रहे। उलमा इस हवाले से क्या कहते हैं वो जानने के लिए हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महकमा बहबूद आबादी को कंट्रोल करने के लिए और ख़ानदानी मनसूबा बंदी के लिए जो है क्या काम कर रहा है वो भी आपने जाना, और इस मामले के ऊपर, इस इशू के ऊपर दानश्वर और मीडिया किस अंदाज से देखता है वो भी आपने जाना। इस सोसाइटी का बहुत ही अहम सेगमेंट उलमा और इस्लाम इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं वो जानने के लिए भी हमने ज्वाइन किया है। इस वक्त डॉक्टर नाइला महमूद हैं हमारे साथ, जो कि अल हुदा को रिप्रेजेंट करती हैं, और बहुत ज़्यादा काम है इनका मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लाम और जो दीने इस्लाम है ये आबादी के हवाले से और बच्चे पैदा करने के हवाले से कोई रहनुमाई करता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक साल माशरे के अंदर हमारी अखलाकी तरबियत की है, हमें इनफरादी ज़िंदगी का भी बताया, इज्तिमाई ज़िंदगी का भी बताया, और जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो हमें डायरेक्ट बता दिया गया है ना। और जब रियासत की डेवलपमेंट हुई तो माशरे के इस्लाह के लिए हर चीज़ को क्लियर कट फॉर्मेट करके हमें बता दिया गया। सोसाइटी में जो कहा गया कि बुखल ना करो, ज़कात दो, माशरे के अंदर खुशहाली हो, एक खुशहाल माशरा पूरा हर तरफ था, जिसके अंदर पूरे के पूरे सिस्टम को सेटअप किया गया। अब यहाँ पे इस वक्त बुनियादी तौर पर पूरा माशरा मनहदम हुआ है, और गरीब की जो हालत है वो 4 बच्चियाँ, कोई नौकरानी बनाता है, कोई किसी घर छोड़ के जाता है। 70% लोगों की यही हालत है। 7% लोग हैं जिनके पास बेसिक ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद सबसे जो मुश्किल माशरे के हालात हैं वो ये हैं कि किसी किस्म की भी एजुकेशन नहीं है, दीनी नहीं है, और ऐसी है कि एक्सप्लेनेशन भी नहीं है किसी के पास। एक मैरिड लाइफ भी जब स्टार्ट होती है तब भी किसी को नहीं पता होता कि तंजीम नस्ल क्या है और तजदीद नस्ल क्या है, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस। मैं मौलाना मदूदी साहब के रेफरेंस के साथ आपको ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ़ैमिली प्लानिंग कहाँ पे इजाज़त है, और फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी कंपल्सरी और इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ अ वाइफ। ठीक है, तजदीद नस्ल की इजाज़त नहीं है कि अगर हो गया तो फिर अबॉर्ट नहीं होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट्स अगर इस्लाम में समझ आ जाए ना, और प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, दे शुड बी अडॉप्टेड। अगर माशरे में अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे तो ये ना वो तरबियत हो सकेगी, ना माशरा उस तरफ चल सकेगा, ना माशरे के मामलात हो सकेंगे। नो डाउट कि बच्चा, हम कहते रहें 2 हाथ और एक दिमाग लेके पैदा होता है और फलान है, उसको हमें लगाना है, उसको ऐसे जिस तरह से हमने इस मुआशरे में लगाया है 70 साल में हम कहीं भी नहीं बच्चों को लगा सके, और जिस तरह से हम लेके गए हैं। मुआशरा बहसियत मजमूई जो अफराद के लिए कहता है ना, वो ये कहता है कि इस मुआशरे के अंदर ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स और ये ज़िना के करीब ना फटको, ये मुआशरे के हालात ख़राब नहीं होने चाहिए, और ये मुहरकात नहीं होनी चाहिए। तालीम व तरबियत और इस्लाह मुआशरा के लिए जो हमारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटल डाउन होने चाहिए। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के अंदर जो बेसिक बुनियादी चीज़ें बता दी गई हैं उनको अगर हम पकड़ें, और अगर एक अपनी ही इंडिविजुअल की फैमिली लाइफ और उसमें हम डिसीजंस प्रॉपरली लें, और उन डिसीजंस को प्रॉपरली लेने का मतलब ये होता है
کہ یہاں پہ ہم پلان آؤٹ کریں گے اور کس طرح سے ہم نے ان بچوں کو لے کے چلنا ہے. اور 70% تدبیر ہوتی ہے اور 30% تقدیر ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. اور یہ بھی میں بک کے ریفرنس سے بات کہہ رہی ہوں. تو پلیز ہمیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا پلان آؤٹ کرنا, کتنا امپورٹنٹ ہے. ان سچویشنز میں دس از ویری بیڈ کہ جہاں پہ چائنا اور انڈیا اور ایک بچہ پیدا کرنا ہے مار دیں گے ایسے. دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. میں نے پہلے کہہ دیا جو آ رہا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. بٹ بیفور دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری سینسیبل ٹو پلان آؤٹ کہ کس طرح سے میں اس کو پلان آؤٹ کروں. یہ میری کس طرح انکم ہے, میری کس طرح ارننگ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا نصیب لے کے پیدا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی لے کے پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ اتنے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں عورتوں کے, اتنی ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں, ہاسپٹلس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, کیا کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم لوگ مانگ کے ان کی ڈلیوریز کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. اس کو کیا وارڈز میں کیا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں بیچاروں کے لیے. اس کے بعد ان کے ہیلتھ ایشوز اتنے بچ جاتے ہیں, بچے اتنے بیمار, اتنے میل نیوٹریشن پیدا ہوتے ہیں. تو فار گاڈ سیک ہیلدی معاشرہ, ہیلدی مدر, ہیلدی بچہ, وی ہیو ٹو پلان اٹ ناؤ. میں ایک بات جو آپ کی گفتگو سے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ فیملی پلاننگ کریں, اپنے وسائل کے مطابق چلیں. دوسری بات یہ ہے جس طرح یہ بات ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ ہو. لیکن کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی امت ہو؟ کیا امتی کے لیے وہ بنیادی پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ اس کی تعلیم, تربیت اور صحت کا کہ جو بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھا امتی بن سکے؟ کیا ہم اتنی آبادی کے ساتھ اچھے امتی پیدا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم ایک سسٹم سمجھا کے گئے تھے, وہ تو ویلفیئر اسٹیٹ دے کے گئے تھے. لیکن ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کو بھی گورنمنٹ لک آفٹر کرے گی اور بچے کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بھی لک آفٹر کرے گی. دونوں کی انویلیبلٹی ہے, اس کا ٹوٹل انویلیبلٹی ہے. تو پھر ان کو کون لک آفٹر کرے گا؟ پھر معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں پھیلتی ہیں اور بچوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں اور معاشرہ پورا تباہی کی طرف آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہماری ڈیمانڈ ہی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہونی چاہیے. یو کے سب ہے, سب اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں اور ہیلتھ کو بھی فری کرتے ہیں. انڈیا تک نے اپنے ہیلتھ کو فری کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ فیکٹرز میں سے ہیں جو پروپیگیشن کرنے کی ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اویئرنیس پروگرامز دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کچی بستیوں میں نتھنگ کی اویئرنیس ہو, نتھنگ. اور ان بچوں کو لا کے وہ سلیوری, غلام, ملازم, ایڈوانس کھانا, 2 سال ان کی شکلیں نہ دیکھنا. دے ڈو لائک دس ود دا چلڈرن. اور انہیں کوئی لیسٹ بادرڈ ہوتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ایشو کیا ہے, لیسٹ بادرڈ ہوتے ہیں ان کے مورلی ان کے ساتھ کیا چائلڈ ابیوز چل رہا ہے, لیسٹ بادرڈ ہوتے ہیں کہ ان فیوچر انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ان کو گروی ڈال کے وی شوڈ ارن منی, نتھنگ ایلس. یہ سوسائٹی ہے, یہ واقعی بڑا اس سوسائٹی کا ایک آپ یہ سلام سیاہ چہرہ ہے کہ ہر شخص جو کہ جس سوسائٹی کی آپ نے جس کی نشاندہی کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے 5 بچے ہیں 2-2 ہزار روپے بھی لے کے آئیں گے تو 10,000 روپیہ ہو جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ ایک اچھا انسان پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے. اب یہ کہ اگر ایوریج ہماری ابھی تک ایجوکیشن کی اوپر نہیں جا سکی, اتنا کچی بستی میں بچہ ہے, اتنا زیادہ سلم ایریا کے اندر سڑکوں پہ بیٹھا ہوا بچہ ہے, گورنمنٹ بے بس ہے. کون سے اسکول, کتنے اسکول اوپن اپ ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, اتنا زیادہ یہ ہونے کے باوجود اٹ از انکریزنگ میسولی. سب سے بڑا اٹامک بام ہے. تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ یہی کرنا چاہیے کہ اب ہم اس پہ کیسے تربیت کریں, کیسے گورنمنٹ ان ایشوز کو ہینڈل کرے اور ان ایشوز کو کس طرح سے اویئرنیس پروگرامز دے, کس طرح سے اس ایشو کو پکڑنا ہے. سب لوگوں کو اس کا بیٹھنا چاہیے, اس کی ڈسکشن میں لانا چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے بہت ورسٹ حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ڈی گراؤنڈ میں نکلیں گے آپ کو شام کو سارے بیگرز ہی بیگرز نظر آئیں گے ہر طرف, چھوٹا بچہ, بڑا بچہ, ایوری بڈی از بیگر اوور دیئر. تو یہ بیگنگ سوسائٹی وی آر. بچوں کی پیدائش کے حوالے سے عورت کا بہت بنیادی کردار ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں, سن رہی ہیں آپ کو, وہ اس میسج کو کس طرح لیں, کس طرح آگے کنوے کریں تاکہ ہم ایک جو صحت مند معاشرہ ہے اس کی طرف بڑھ سکیں؟ اب دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلی میں جب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں ان کو اویئرنیس پروگرامز دیتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں ایسے کرو ایسے کرو. تو ہمیں اس معاشرے کو ہیلدی کرنے کے لیے پرسن ٹو پرسن سچویشن دیکھنی ہے اور پرسن ٹو پرسن دیکھنا ہے کہ ہم ان کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں, ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. جس کسی کو بھی دیں گے 3-4-5 لائن لگائیں, کیوں, کیسے, بس باجی, بس دے ڈونٹ ایون نو
کہ کیوں, کس لیے, کیا ہے ہماری پلاننگ نا. سو میں بار بار یہی کہوں گی, اگین اینڈ اگین یہی کہوں گی, اکارڈنگ ٹو اسلام اویئرنیس پروگرامس چلانے چاہیے. اور وہ مولانا مودودی کی بات دوبارہ سے کوٹ کرتی ہوں, 2 فارمولہ سمجھیں. تنظیم نسل کی اجازت ہے, تجدید نسل کی نہیں ہے. اف یو انڈرسٹینڈ دس فارمولہ, پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. میڈم ایک آخری بات, چونکہ آپ معلمہ بھی ہیں, تو ٹیچرز کا کردار اس معاملے میں کتنا اہم ہے کہ وہ نئی نسل کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو بڑے ہی بہتر انداز میں گائیڈ کر سکیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی مدر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر. وہ اس کو اویئرنیس دے سکتی ہے کہ واٹ یو شوڈ ڈو, واٹ یو شوڈ گو فار اٹ نا. یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس دینے از ویری ویری امپورٹنٹ. ہر صورت میں وہی بات آتی ہے کہ اویئرنیس پروگرامس نہیں ہیں, اویلیبلٹی چیزوں کی کم ہے, سب چیزیں بہت زیادہ لیک کرتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اور پھر اوپر سے ہم اس کو انڈر پریشر بھی لوگوں کو بہت کرتے ہیں کہ بس 4 بس 5 بس اس طرح سے کئی لوگوں کو ہم انڈر پریشر رکھنے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سوسائٹی کے لیے بڑی دعا کرنی چاہیے کہ تعلیم عام ہو, ایجوکیشن عام ہو, ہر مدر کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کو خوب ایجوکیٹ کرنا ہے اور میں نے اس کو اپلفٹ کر کے کہاں لے کے جانا ہے. بیٹے کو ڈھونڈنے کی اس کی تلاش میں بہت ساری بیٹیاں ہو جاتی ہیں, لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بس یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک رحمت ہے, ایک برکت ہے, ایک نعمت ہے, اور ہم ایک کو سمجھتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی پہ اس کو رکھ کے. تو دس از اے ویری سیڈ اسٹوری آف آر سوسائٹی. اس کا ایک تو ایک آپ پورا پروگرام کریں, اور جو بیچارے اس کو ایس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ نہیں پتہ کہ کتنا اس کو انڈر پریشر کرتے ہیں, کیا اس کو کرتے ہیں, کیا پیری فقیری, کیا کن چیزوں کی طرف ان بیچاریوں کو لے کے جاتے ہیں. اور کتنا وہی بات آتی ہے کہ کاش ہم قرآن ہی پراپرلی پڑھ لیں تو ہمارے سارے کانسیپٹس کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا مائنڈ ہمیں اندر سے آواز دے گا کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, کیا مجھے کرنا چاہیے, اور مجھے میرے اندر سے آپ کی آواز آئے گی. آپ دعا استخارہ پڑھیں, آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ کیا مجھے کرنا ہے اور کیا مجھے نہیں کرنا, اور آپ کی مشاورت ہی چینج ہو جائے گی, اور آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والے بن جائیں گے. دوسروں کو اویئرنیس پروگرامس, اور چلتا پھرتا آپ مدرسہ بن سکتے ہیں. کسی کو بھی اسی مشکل حالت میں دیکھتے ہیں تو کتنا ترس آتا ہے اس کے اوپر, اور اس بیچارے کو نا شرم آتی ہے. وہ تمہیں خیال نہیں تھا اتنے زیادہ کہ کیا کیا تمہیں پتہ نہیں, اب یہ بھوکے مارے ہیں, کیا ہو رہا ہے نا, اور مر بھی جاتے ہیں بھوکے. جب ہم گھر پہنچتے ہیں کسی کے تو بے ہوش پڑے ہوتے ہیں بھوک سے. یہ ہماری سوسائٹی, از دس آر سوسائٹی. تو کتنا زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. میل نیوٹریشن, حسرتوں والے, کس طرح سے کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ چینج ہو اور سوسائٹی کے اندر ایک ریولیوشن آئے اور پورا ویلفیئر اسٹیٹ بنے, اویئرنیس پروگرامز ہوں اور ایجوکیٹڈ لوگ ہوں. یہ سارا جہالت کی بنا پہ ہوتا ہے, یہ سارا جہالت کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ادروائز ایک رسپیکٹیبل فیمیل کھڑا, اس سے رسپیکٹیبل بچے کھڑے ہوں, ڈگنیفائڈ سوسائٹی کے اندر جو پریزنٹیبل ہوں, اور وہ اپنا, اور ہر بندے کا رائٹ ہے کہ اس کا بچہ ایجوکیٹڈ ہو. اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا اف دا نمبر از لمیٹیڈ, خاص طور پہ اس لیول پہ. 2 اینڈس پائی جاتی ہیں اگر سوسائٹی کے, ایک اینڈ ہے بالکل ہی پیدا کرنا پسند نہیں کرتی, ایک اینڈ ہے کہ فل اسٹاپ ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمارے وہی ہے نا کہ ایجوکیشن نہیں ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, نتھنگ ایلس. بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ سوسائٹی کے وہ شعبے اور وہ حصے جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہیں وہ ناواقف ہیں, ان کی بہتری کے لیے اور انہیں یہ واقفیت دینے کے لیے علماء کرام اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور جو شعبہ بہبود آبادی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں ادا کرے گا, اور پاکستان کے وہ مسائل جو کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہیں ان کے حل میں یہ تمام شعبے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.